عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زبان پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ، ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ قرآن پاک ہم سے چاہتا ہے کہ ہم قرآن پاک سے گفتگو کریں، ہم باتیں کریں اپنے رب کے ساتھ قرآن پاک کے ذریعے، ہم جا کے اپنی بیماری کا، اپنی تکلیف کا، اپنے غم کا مداوع اللہ کے قرآن پاک سے کروائیں، جا کے پوچھیں، قرآن کھول کے پڑھیں کہ ہمیں کیا تکلیف ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ تمہیں کس نے سمجھایا کہ گھر میں کوئی مولوی آ کے صرف دعا کر جائے اور گھر والے نماز ہی نہ پڑھتے ہوں؟ مولوی آوے دعا کر جائے، گھر والے نماز نہ پڑھن تو یہ دعائیں قبول ہوں گی؟ وہ دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ پیچھے پلٹ کے دیکھیں، 1450 سال میں ہم جو یہاں تک پہنچے ہیں، قرآن پاک کا کمال ہے یہ۔ کئی لوگ سارا دن مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، اپنے ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بڑے بددیانت ہو گئے۔ ہم نے یہ آج بھی کائنات کے اندر جتنی اقوام ہیں ان میں سب سے خوبصورت اگر کوئی قوم موجود ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا، تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ کہ جن کو تم گنہگار کہتے ہو، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، جب یہ میری طرف پلٹ کے آئیں گے تو میں ان کا بازو پکڑ کے ان کو اپنی طرف کھینچ لوں گا۔ آئی کائنات میں یہ نہیں کہتا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، میں لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو بھی لوگ جن کو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر دل کے اندر ہے، اگر وہ کوئی بددیانتی کرتے تو ان کا دل بار بار گواہی دیتا ہے کہ یہ کام تم نے غلط کیا ہے۔ اگر ان کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا لباس ناپاک ہے۔ اگر ان کی جیب میں ایک طرف سود کے پیسے ہیں تو وہ کسی مدرسے مسجد میں دینے سے رک جاتے ہیں کہ یہ حرام کا مال ہے۔ وہ روزہ رکھنے کے بعد دوسروں کی بیٹی کو دیکھ کے اپنی آنکھیں جھکا لیتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ جو روزہ رکھنے کے بعد کسی پر ناراض نہیں ہوتے، اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کی غلطی کو معاف کرتے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ عطا کیا، اور اس مہینے میں کمال یہ ہے کہ سارا دن ادھر ادھر بھٹکنے والے لوگ، سارا سال ادھر ادھر بھٹکنے والے لوگ کثرت کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹ آتے ہیں، رات کو مسجدیں نمازیوں سے پر ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ موجود ہے۔ انہیں یہ سمجھانے کی بات ہے کہ رمضان کے بعد بھی رمضان کے ماحول کو قائم رکھنا ہے۔ ہم نے صرف قرآن پاک تراویحوں میں سننا نہیں ہے، سننے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنا ہے۔ قرآن پاک نے بڑی خوبصورت، آپ اگر کبھی قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں قرآن پاک نے کہا ہر مشکل کے بعد آسانی۔ قرآن پاک نے کہا کہ ہم یتیموں کی مدد کرنے والوں کو اعزاز دیں گے۔ قرآن پاک نے بار بار کہا کہ جو کسی کو کچھ کھلا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیر کر دیں گے، 10 گنا عطا فرما دیں گے۔ قرآن پاک نے کہا ماں باپ جو ہیں وہ تمہارا سرمایہ ہے، تمہارے سر کے تاج ہیں۔ قرآن پاک نے کہا پڑوسی کے ساتھ حسن خلوق سے کام لو۔ قرآن نے کہا کہ ظلم کے خلاف اس کے پنجے میں اپنا پنجہ لڑاؤ۔ قرآن پاک نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ قرآن پاک نے ہمیں کہا کہ دوسروں کو عزتیں بانٹو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پاک مردے بخشوانے کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن آپ کو کہے گا کہ عبد الرحمن یار آج کے بعد کسی کی برائی نہیں کرنی ہے۔ قرآن آپ سے کہے گا کہ جنید دیکھو آج کے بعد
کسی کے دل کو نہیں دکھانا ہے. قرآن پاک آپ سے گفتگو کرے گا کہ سنو عثمان آج کے بعد اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. قرآن پاک آپ کو سمجھائے گا کہ دیکھو اگر کامیاب ہونا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی پکڑ لو, محمد رسول اللہ کی پیروی کر لو, اور جس نے ان کی پیروی کر لی وہ ناکام نہیں ہو سکتا ہے. قرآن پاک اس لیے پوری دنیا میں تھوڑی مشہور ہے کہ 217 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. قرآن پاک اس لیے نہیں مشہور کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر موجود ہے, ہر جگہ اس کے حافظ موجود ہے. نہیں, قرآن پاک اس لیے پوری کائنات کے اندر مقبول ہے کہ ہوا کیسی بھی ہو, حکمران کیسے بھی ہوں, آب و ہوا کیسی ہو, لوگ جیسے مرضی ہوں, قرآن پاک کی کسی آیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. قرآن پاک کو پڑھنے میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے, قرآن کے ساتھ محبت کریں. قرآن پاک آپ سے حدیث پاک میں آتا ہے. میں صرف اب ان کی بات ہی اگر کر لوں کہ جن کو ترجمہ پڑھنا ہی نہیں آتا, صرف ناظرہ ہی پڑھتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے بندہ جب مر جاتا ہے, قبر کے اندر جاتا ہے, حساب کتاب ہونے لگتا ہے, فرشتے آتے ہیں جو سختی کرنا چاہتے ہیں, اور جو بندہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے قرآن پاک سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, رک جاؤ, یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا, میں نہیں اس کے ساتھ تمہیں ٹکرنے دوں گا. اپنے پڑھنے والے کی حفاظت قرآن پاک قبر کے اندر کرتا ہے. میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گا, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گواہ بن کے کھڑا ہوگا. قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس نے اسے اپنایا ہے وہ اسے پھر چھوڑ نہیں سکا, اور جو قرآن پاک کا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مدد اس کے لیے ہو گئی. آپ تاریخ اٹھا لیں قرآن شریف کی, جتنے بڑے بڑے غیر مسلم فلاسفر ہیں یا بڑے بڑے لکھنے والے ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, جنہوں نے اس نیت سے قرآن پاک کو پڑھا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک میں جہاد کا ذکر ہے, قرآن پاک کسی کو مارنے کی بات کرتا ہے, ان کو مجبوراً قرآن پاک پڑھنے کے بعد یہ اپنی زبان سے کہنا پڑا کہ دنیا میں اگر آتنکواد کے خلاف کوئی کتاب سیدھے طور پر بولتی ہے تو وہ قرآن پاک ہے. قرآن شریف کی اگر میں صفات گنانے لگوں گا تو ساری زندگی گزر جائے گی, مکمل نہیں ہوں گی. لیکن میں صرف ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے قرآن شریف کو پڑھا اس نیت سے کہ نعوذ باللہ اس کی مخالفت کرنی ہے, ان کو قرآن سے دوستی کرنی پڑی ہے. مجھے ایک صاحب نے پوچھا, وقت بھی ہو گیا لیکن مختصر سی ایک بات آپ کو بڑی قیمتی بتاؤں. مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا قرآن شریف میں, غیر مسلم دوست تھے, کہ قرآن شریف میں طلاق کا ذکر ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مذہب کی مقدس کتابیں ان میں نہیں ہیں. تو میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو طلاق کا ذکر کیا, طلاق کا حکم دیا, اسلام نے طلاق کو بھی رحمت بنا کر ڈالا ہے. اس میں کیا بنا کے ڈالا جی؟ تم مانتے ہو کہ محلے میں لڑکا بڑا بدماش ہے, شرابی ہے, یہ ہے وہ ہے, لڑکی پھنس گئی, لڑکی پھنس گئی, آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ دنیا کے باقی قانون کہتے ہیں کہ نہیں, شادی ہو گئی, اب تو دونوں جو قیامت تک اکٹھے ہی رہیں گے, جنازہ ہی اٹھے گا. اسلام نے کہا نہیں, اگر شادی ہو گئی, غلط ہو گئی, لڑکا بہت دکھی ہے, لڑکی بہت دکھی ہے, تو کیا ان کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ نئی زندگی شروع کر لیں؟ قرآن پاک کے اسلوب کو کوئی جلدی سمجھ نہیں سکتا ہے. قرآن پاک نے ایک جگہ کہا کہ اللہ نے فرمایا جاہلوں سے بحث نہ کرو. آپ بھی اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یار جاہل ہے, میں اس سے بحث نہیں کروں گا. لیکن اگر آپ قرآن کی زبان کو پوچھیں گے, قرآن نے کہا کہ جاہلوں سے بحث نہ کرو. آپ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جاہل جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, جس کو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے, جس کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے, جس کو رہنے سہنے کا طریقہ نہیں ہے, جس کو اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا. آپ بولتے بھی گوار وہ بندہ ہے جس کو کوئی ڈھنگ نہیں ہے, آپ اسی کو گوار کہتے ہیں نا.
تو قرآن پاک نے گوار کس کو کہا؟ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو دیکھیں گے وہ انسانوں سے بالا تر ہے. جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں سمجھ نہیں سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ گوار آدمی سے بات نہیں کرنی. قرآن نے بھی کہا کہ جاہلوں سے بات، گنواروں سے بات بحث نہ کرو. لیکن آپ قرآن سے پوچھیں کہ اللہ جی جاہل کون ہے، تو قرآن میں اسی آیت کے ساتھ لکھا گیا کہ تم جسے جاہل سمجھتے ہو، جو کم پڑھا لکھا ہے، جس کے کپڑے گندے ہیں، جس کو بولنا نہیں آتا، وہ گوار نہیں ہے. قرآن کہتا ہے گوار وہ ہے جس نے بڑھیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جس کے سر پہ بڑھیا دستار ہے، جو بڑھیا داڑھی رکھتا ہے، جو بڑھیا کپڑے پہنتا ہے، بڑھیا جس نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اتنا کچھ ہونے کے باوجود اپنی غلط بات کو منوانے کے لیے پنچایت میں اڑ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ جاہل ہے. قرآن کہتا ہے بڑھیا بندہ غلط بات منوانے کے لیے اڑ گیا اپنی، یہ جاہل ہے. فرمایا اب اس سے بحث نہیں کرنی جاہلوں کے ساتھ.